میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مسجدوں کو نہیں آتے، جن کی زندگیوں میں یہ نحوست اور افلاس آ چکا ہے کہ جو مسجدوں کو نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، جن کا تعلق مسجدوں سے نہیں ہے، جو مسجدوں کو آتے بھی ہیں تو جمعہ کو آتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت آتے ہیں جبکہ لوگ امام صاحب کا خطبہ اختتام پر پہنچا ہوا ہے، اور اس وقت آ کر شریک جماعت ہوتے ہیں، اور جیسے ہی نماز ہوتی ہے بڑی تیزی اور رفتار کے ساتھ، بڑی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایسے جتنے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے جن کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، جو مسجدوں کو بہت کم آتے ہیں، جو مسجدوں میں شریک ہونا، مسجدوں میں آنا، مسجد کی برکات حاصل کرنا نہیں چاہتے، ایسے لوگوں کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، گناہوں کی نحوست ان کو گھیر لے گی، وہ آہستہ آہستہ جو مسجد سے دور ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ دین سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو، جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ مسجدوں کو آتا ہے، اس کا تعلق مسجد سے رہتا ہے، وہ مسجد کی قبرگیری کرتا ہے، جس کو مسجد کی فکر ہوا کرتی ہے، کسی بھی اعتبار سے جس کا تعلق مسجد سے ہو جاتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسے خوش نصیب کو دیکھو کہ جو مسجد کو آتا ہے، مسجدوں کو اپنا رشتہ قائم رکھتا ہے مسجدوں سے، آقا فرماتے ہیں تم ایسے شخص کی ایمان کی برملا گواہی دے دو، ایسے شخص کی ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ مسجدوں کو جو آتا ہے اس کا ایمان بھی مضبوط رہتا ہے، وہ مومن رہتا ہے جو مسجدوں کو آتا ہے، اس کے ایمان کی علامت ہے، اس کے اندر ایمان کے کمال کی علامت ہے کہ اس کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے، اور جو مسجد کو نہیں آتا، جو مسجدوں سے وابستہ نہیں ہوتا، جو مسجدوں سے اپنے رشتے کو قائم نہیں رکھتا، جو مسجدوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، جس کو مسجد میں بیٹھنا بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور جو مسجدوں میں بیٹھنے کو اپنے لیے قید تصور کرتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منافق ہوتا ہے جو مسجد میں جاتا ہے تو ایسے رہتا ہے گویا ایک پرندے کو پنجرے میں قید کر دیا گیا ہو۔ اللہ اکبر! پرندے کو جب پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے تو وہ آزاد پرندہ کیسے پریشان رہتا ہے، کیسے بے چین رہتا ہے، اسی طرح یہ منافق کی مثال ہے، کبھی اتفاقاً وہ مسجد کو آ جائے تو وہ گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے، اس کو اطمینان نہیں دکھائی دیتا اور وہ مسجد سے تیزی سے نکل جانا چاہتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج کے اس بے حیائی کے دور میں، اس گناہوں اور عریانیت اور فحاشیت کے دور میں، جہاں پر گناہوں کا بازار گرم ہے، ایسے دور میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے محفوظ رہے، ایسے ماحول میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم خطاؤں سے محفوظ رہے، ہمارا دامن گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف رہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسجدوں سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھے، مسجدوں سے اپنے تعلق کو قائم رکھے، کیونکہ جب بندہ مسجد کو آتا ہے اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ مسجد سے آنے سے ایک تو نماز ہوتی ہے جو اس پر فرض ہو چکی ہے، اور وہ نماز کی بدولت وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو مسجد کو آنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، اور نماز کی برکت سے ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جایا کرتے ہیں۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم مسجدوں سے اپنے رشتے کو قائم رکھیں، اور جب مسجدوں میں آتے ہیں اور مسجدوں سے رشتہ قائم ہوتا ہے، نماز کے ذریعے آہستہ آہستہ دینی ماحول ہم کو ملنا شروع ہوتا ہے، دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع ملتا ہے،
اور دین کی جب بات آئی ذہن